ایک تابعی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وہ ہے ایمان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین کو آپس میں بلا لالچ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر خیالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کوئی پہاڑ نہیں اٹھانا۔ ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں، یہ حدیث معطا امام مالک، معطا ایک کتاب ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معطا میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد میں ایک دن گیا، وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا ایک نوجوان مسجد کے اندر حاضر ہے، وہاں موجود ہے، ان کے ساتھ ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، اس نوجوان کے دانت جو تھے وہ نورانی تھے، چمک رہے تھے۔ لوگ آپس میں جب دینی مسائل پہ بات کرتے تھے، آپس میں جب اختلاف ہوتا تھا تو لوگ پھر ان کی طرف رجوع کرتے تھے، جو رائے جو فیصلہ وہ نوجوان سناتے تھے، لوگ پھر ان کے رائے کے مطابق عمل کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ان کے آس پاس بزرگ بھی ہے، جوان بھی ہے، تو میں نے ایک ساتھی کو بلایا کہ آؤ کہ ذرا میری بات سنیں۔ کیا کہا، یہ جو نوجوان ہے یہ کون ہے جس کے دانت نورانی ہے، چمک رہے، جیسے وہاں دانتوں کے بیچ میں سے نور نکلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ کہا یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی کیا شان ہے، قربان جائے اس کردار پہ، قربان جائے اس نام پہ بھی، قربان جائے ان آنکھوں پہ جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں زیارت کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسمان مبارک کو چھوا۔ کہا یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں؟ کہا اچھا۔ کہا یہ دن تو گیا، دوسرے دن میں جلدی آیا تاکہ میں ان کے ساتھ ملاقات کروں۔ حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میں دوسرے دن الصبح آیا، یعنی تہجد کے وقت میں آیا کہ میں جلدی پہنچوں، ان کے انتظار میں رہوں، ان کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کروں۔ دل میں اشتیاق پیدا ہو گیا، محبت تو تھی ہی صحابہ کی، زیارت ہو گئی۔ کہتے ہیں دوسرے دن جو میں الصبح آیا، میں مسجد میں گیا تو یہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، یہ اس وقت نماز میں مشغول تھے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب یہ نماز سے فارغ ہوئے، میں ان کے سامنے سے گیا، تب تک انتظار کیا جب تک وہ نماز سے فارغ ہوئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، میں سامنے سے گیا، میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کی، اور سلام کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا
حضرت مجھے آپ کے ساتھ انتہائی محبت ہے. تو یہ کہتے ہیں حضرت معاذ نے مجھے کہا اللہ، آپ کو اللہ کی قسم واقعتاً آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. انہوں نے دوسری مرتبہ قسم دے کر پوچھا کیا واقعی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا واقعی اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. پھر بیان کرتے ہیں ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے میرے چادر کے ایک پلو کو پکڑا. وہ چادر وجمس چادر ہنچ لونچ کرنس تھا. چادر کے ایک پلو کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا. کہا دیکھو میں نے اس لیے قسم نہیں دی کہ مجھے آپ کی باتوں پہ شک تھا، میں نے اس لیے قسم دے کر پوچھا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی للمتحابین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو آپس میں میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بغیر لالچ کے، بغیر غرض کے، دنیوی لالچ، اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے واجب ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، کسی طبقے سے، کسی جماعت سے، کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ضرور آتی ہے. پھر فرمایا والمتجالسین فیہ، ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، عمل چھوٹا ہے، انعام بڑا ہے، اجر بڑا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے آپس میں کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات ہیں، دوست ہیں، کبھی آتے ہیں مسجد کے سامنے بیٹھ گئے. اگر یہ سوچیں گے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں ہم کسی کے ساتھ ملاقات کے لیے جائیں، اس وقت ہم یہ نیت کریں ہم ان کے پاس جائیں گے اس لیے ہمیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے ہم اس کے پاس وقت گزاریں گے. ہو سکتا اس کو تسلی دینے کی ضرورت ہو سکتا اس کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہو سکتا اس کو کوئی مشورہ اور رائے دینے کی ضرورت ہو، تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں. یہ حدیث بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ادریس خولانی کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ فرمایا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ کو میرے ساتھ محبت ہے، آپ سمجھو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے واجب ہوگی، آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھے گے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس پہ بھی واجب ہو گئی. والمتزاورین فیہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان میری محبت اس شخص کے لیے بھی واجب ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں. 2 منٹ کے لیے کسی کے ساتھ ملاقات کرنے جاؤ، کھڑے کھڑے ملاقات کریں، سلام کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں.
تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی فرماتے ہیں میری محبت ان اشخاص کے لیے بھی واجب ہو گئی جو آپس میں میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. والمتبازلین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہو گئی جو ایک دوسرے پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چیز خرچ کرتے ہیں. آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ایک پانی کا گلاس پلاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو روٹی کھلاؤ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کا عزت و اکرام کرو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کے سامنے دسترخوان بچھاؤ یا خندہ پیشانی سے پیش آؤ. اس کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے پڑوسیوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، یتیم اور غربا اور فقراء، بیواؤں اور مساکین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو گے، اس وقت سمجھ لینا کہ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی. ہم ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ انہی چیزوں سے بنتا ہے. معاشرے کی بنیاد انہی چیزوں پہ ہے. ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو. جب آپسی محبت جو اسلام کا مزاج رہا ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، محبت کرو، محبت کے پیغامات پھیلاؤ اور لوگوں کو محبت کے پیغامات سناؤ کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں. جس معاشرے میں، جس علاقے میں، جس محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے ہوں، وہاں رہنے والوں کو چین و سکون اور اطمینان ضرور میسر ہوگا. آج ہم کسی کے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں، تب تک رکھ رہے ہیں جب تک ہمارا ان کے ساتھ مفاد جڑا ہو. جب ہمارے مفادات پورے ہوتے ہیں تو ہمارے تعلقات بھی ختم ہوتے ہیں. تو ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھروں کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ للہیت تو ہے نہیں.